ایک ایسی رات کہ جس میں انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر یہ جاگ کے عبادت کر کے خدا کی بارگاہ ہمیں گزار لے تو اس کی تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اور پس اس کے پاس اختیار ہے کہ خدا کی بارگاہ ہمیں دعائیں کر کے اپنی کیسی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے یہ لکھوا سکتا ہے۔ مختصر ترین تعارف اس رات کا یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں خداوند متعال نے اپنی محبوب ترین کتاب کو اپنے محبوب ترین بندے کے اوپر نازل فرمایا، لہٰذا اللہ نے یہ برکت قرار دی کہ انسان کی سال بھر کی تقدیر کے فیصلے اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ دو سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی رات ہے، دوسرا کون سے اعمال انجام دینے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو زیادہ قریب ترین احتمال ہیں روایات کے اندر شب 23 کے اوپر ہے، اس کے بعد جو روایات کے احتمال کے اعتبار سے ترتیب میں ہے شب 21 ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس کے بعد جس احتمال کو شامل کیا جاتا ہے روایات کے اندر یہ شب 19 ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بھی چھٹے امام صلی اللہ علیہ السلام سے نقل ہوا کہ شب 19 وہ ہوتی ہے کہ جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، شب 21 وہ ہے کہ جس میں ان فیصلوں کو قطعی حیثیت عطا کی جاتی ہے، اور شب 23 ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں اس فیصلوں کے اوپر امضا کیا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے جب آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ سے سوال پوچھا گیا اس رات کے بارے میں کہ کون سی رات ہے، تو آپ نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ شب 21 اور شب 23 یہ وہ ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ احتمال پایا جاتا ہے، لیکن شب 19 کا بھی احتمال ہے، تو انسان لہٰذا تینوں راتوں کو جاگ کے عبادت کرے۔ دوسرا اہم ترین سوال کہ کون سے اعمال ہیں جو اس رات میں انسان انجام دے۔ ویسے فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن انتہائی اہم ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان اس رات کو جب جاگے اس رات کو تو اپنے استغفار کی دعا کرے خداوند متعال کی بارگاہ میں، یعنی جو انسان کی زندگی میں خطائیں ہو چکی ہیں انسان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، دعا کرے کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفار کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ پشیمانی کا اظہار کرے، بارگاہ الہی میں اس بات کو پیش کرے کہ اے پالنے والے میں اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہوں، ایک کیفیت یہ ہے۔ ایک اور کیفیت بھی بیان کی کہ انسان اس رات میں 100 دفعہ استغفار کے لیے ذکر پڑھے کہ استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ، ایک عمل یہ۔ دوسرا اہم ترین عمل جو اس رات کا دکھائی دیتا ہے کہ انسان اس رات میں غسل کو انجام دے۔ بہترین وقت جو بعض علماء نے نقل کیا اس غسل کے لیے کہ رات کے ابتدائی حصے میں غسل کو انجام دے، اس اعتبار سے کہ نماز عشاء اس کی غسل کے ساتھ ہو جائے، تو یہ بھی ایک اپنی خاص فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین عمل جو اس رات کے اندر قرار دیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، شب لیلۃ القدر کے اندر انسان زیارت امام حسین کرے۔ بعض ایک روایت کے اندر یہ بھی اشارہ ہوا امام سے نقل ہوئی کہ 7ویں آسمان سے عرش کے درمیان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے فرشتہ کہ اس شخص سے گناہ معاف ہو گئے جس نے امام حسین علیہ السلام کی لیلۃ القدر کے اندر زیارت کی۔ یہاں تک اعمال کے اندر اہم ترین عمل جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک عمل قرآن، کہ جس میں 3 مختلف اعمال ہیں جس کو ہم ایک ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے دعا پڑھنا ہے، خاص جو مفاتی کے اندر اور بعض کتابوں کے اندر نقل ہوئی۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنے سامنے کھول کے ایک دعا پڑھنا، اور تیسرا عمل کہ قرآن کو سر پہ رکھ کے ایک دعا پڑھنا۔ یہ تمام اعمال اہم ترین اعمال ہیں جو اس رات کے اندر نقل ہوئے۔ اس کے بعد شب 19 اور شب 21 ماہ مبارک رمضان جو کہ ایام شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس کے اندر ایک اہم ترین عمل جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ انسان یہ ذکر پڑھے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، کہ اے پالنے والے امیر المؤمنین علیہ السلام کے قاتلوں کے اوپر لعنت فرما۔ اس ذکر کو انسان 100 دفعہ اس کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد اہم ترین عمل جو مفاتی کے اندر بھی نقل ہوا اور اس کو اقبال الاعمال کے اندر بھی نقل فرمایا کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام اس بات کی قسم کھاتے کہ دکھائی دیتے ہیں، یہ نقل ہوا عمل امام سے حدیث نقل ہوئی کہ وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا جس نے سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ اس رات کو بہترین انداز سے گزاریں، ہماری تقدیر میں بہترین فیصلے اس رات میں فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔